عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا وزير له لا مثيل له لا مثال له لا ضد له لا ند له لا مثل له لا مماثل له أزلي أبدي سرمدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيب قلوبنا وراحة صدورنا وقرة عيوننا در الله المكنون سر الله المخزون عالم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ومظهره الأتم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وكرم وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والعاملين والمطمئنين والمستبشرين والفرحين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد ذرا بدك الهوى آٹھویں دن آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید للمسلمین، یہ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں، میں نے تو کوشش کیا کرنی ہے، میں نے تو آنا ہی ہے۔ آپ کی کوشش اللہ کو زیادہ محبوب ہے، کیونکہ آپ نے کاروبار چھوڑا، معاملات چھوڑے، ضروریات چھوڑے، اللہ کو آپ لوگ زیادہ پسند ہیں۔ ہم نے تو حاضر ہونا ہے، پڑھانا ہے، تقریر سنانی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو آتا ہے اس کو اللہ کریم اتنا ڈھیر ثواب عطا فرماتا ہے جیسے کہ کوئی اونٹ کی قربانی کرے۔ اونٹ مہنگی شے ہے، بہت بڑی قیمتی چیز ہے، تو آپ کے جمعہ زندگی کے زیادہ نہ صحیح تو چلو آپ اپنے زندگی ساری کا 1000 جمعہ گن لیں تو آپ کو قیامت کے دن ہزاروں کے ہزار اونٹ نظر آئیں۔ فرشتے حیران ہوں گے کہ یا اللہ یہ اونٹ کیوں جمع ہو گئے ہیں، اور صرف آپ کے لیے نہیں، اور بھی جتنا جمعہ پڑھنے والے ہوں گے، تو اتنا بے شمار جہاں دیکھو اونٹ ہی اونٹ۔ اللہ کریم فرمائے گا یہ میرے ان بندوں کے لیے ہیں جو جمعہ پر آتے ہیں، اور سب سے پہلے آنے والے کے لیے اللہ کریم فرمائے گا اس کو اونٹ جتنا ثواب۔ آپ غور فرمائیں، قیمت کی بات نہیں، بال گنے جائیں گے، اونٹ کے بال گنے جائیں گے، اونٹ کا خون تولا جائے گا، اونٹ کی ہڈیاں تولی جائیں گی، اور اونٹ کے گوشت تولا جائے گا۔ ہم تو بیکار چیزوں کو ایسے ہی
گرا دیتے ہیں. اللہ کریم فرمایا نا اس کی ہر شے میرے اس بندے کے کھاتے میں عمل نامے میں لکھ. موج بن جائے گی نا یار, موج, کیونکہ ہم جمعہ پہ آئے, خوشی سے آئے, کاروبار چھوڑا, موج بن جائے گی. لیکن پہلے پہنچنے کی کوشش ہو. اذان ملنے کا نام نہیں ہے, بلکہ بزرگان دین تو صبح کی نماز اس مسجد میں آ کر پڑھتے جس مسجد میں جمعہ ہوتا صبح کی, اور جب مغرب ہوتی تو جمعہ کا وقت, کیونکہ جمعہ کا دن ختم ہو جاتا ہے, مغرب تک اسی مسجد میں بیٹھے رہتے, اللہ اللہ کرتے رہتے. تو وہ کہتے کہ بھئی جمعہ کی فضیلت ہے, قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ عید کا دن بنائے گا تو سونے سونے کپڑے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا, سونے سونے قیمتی قیمتی, جہاں فرشتے دیکھ کر حیران ہوں گے. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت فرشتے رشک کریں گے, ریس کریں گے, کہیں گے یا اللہ ہم نے تو خامخواہ ان پر اعتراض کیا تھا, کیونکہ ہم جب بن رہے تھے, پیدا ہو رہے تھے, اللہ کا ارادہ ہوا تھا, یہی کہنے والے تھے یا اللہ یہ تو مجرم ہیں, گناہ گار ہیں, بہت بڑے خطا کار ہیں, خون ریزیاں کریں گے, لڑیں گے, جھگڑیں گے. اللہ کریم نے فرمایا تم ان کو دیکھ رہے ہو, میں عبد القادر کو دیکھ رہا ہوں. تم تو ہمارے ٹھیک ہے, ہمارے کردار کرتوت ٹھیک نہیں, لیکن اللہ کریم نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں, تمہیں کیا پتا ہے کہ ان میں کون کون سے جوہر, کون کون سے موتی, کون سے اعلیٰ سے اعلیٰ میرے پیارے بندے پیدا ہوں گے. تو انہی میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے, جبکہ آپ کا جمعہ کوئی ناغہ نہیں ہے یا کوئی ہے تو مجبوری ہے, علیحدہ بات ہے. جمعے آپ کے گنے جائیں گے, آپ کو علم نہیں کہ میں نے کتنا جمعے پڑھے, لیکن آپ کا کھاتا بتائے گا کہ اس نے اتنا زندگی میں جمعہ ادا کی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس کے بعد آتا ہے, تھوڑی دیر گزر گئی, کام میں پھنسا رہا, دیر سے آیا, اللہ کریم نے فرمایا اس کا ثواب اتنا لکھ دو جیسے کہ بیل اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا جائے. بیل بھی تو معمولی شے نہیں ہے, بیل موٹا تازہ بیل, اس کے لیے اللہ کریم فرمائے گا یہ میرے بندے کے عمل نامے میں لکھو. اس سے اور ڈھیلا, ذرا کچھ دیر سے آیا, اللہ کریم فرمائے گا اس کے لیے بکری جتنا ثواب لکھو. جتنا کہ اللہ کے راہ میں بکری قربان کی تو بکری, بھیڑ, دمبا اسی مطابق. اور جو خطبے سے تھوڑا سا پہلے پہنچا, اللہ کریم نے فرمایا اس کے لیے ثواب اس کے کھاتے میں مرغی کے انڈے جتنا لکھو. رشک تو اس وقت ہوگا نا, ارمان تو اس پر, لیکن اس وقت کا ارمان کام نہیں دے گا. اس وقت ارمان کریں گے ہائے میں جمعہ میں پہلے ہوتا, میں تہجد پڑھتا, میں اشراق پڑھتا, میں قرآن کی تلاوت کرتا, میں جھوٹ نہ بولتا, حرام نہ کھاتا, ہمیشہ سچ بولتا, نمازیں پوری پڑھتا, نیکی کرتا. اس وقت کا جو ہے انسان کا پچھتاوا کام نہیں دے گا. آج ہی جو کما رہے ہیں وہ آپ کو قیامت کے دن سامنے آئے گا جو خوش ہوں گے. الحمدللہ, اللہ نصیب فرمائے. جب امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو میں نے پہلے بھی بارہا بتایا, ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں نا, آسمان سے فرشتے نیچے اتر رہے ہوتے ہیں. کیوں آ رہے ہو بھائی, کیا ہو جائے, تم سیرانی مسجد میں کیوں آ رہے ہو کہ دیگیں پکی ہوئی ہیں, یہاں کوئی خیرات چل رہی ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں, جمعہ پڑھنے والے لوگوں کی زیارت کرنے کے لیے آئے. وہ آپ کی زیارت کے لیے آسمان سے اترتے ہیں. تو آپ کو ایک آدمی ملنے آئے, بڑا آدمی ہو, آپ اس وقت بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار مجھے فلانا صاحب آئے مجھے ملنے کے لیے, میں عمرہ کر کے آیا, مجھے مبارک دینے آئے, میں حج پڑھ کے آیا, مجھے فلانے نے مبارک دی ہے, میں نے بچے کی شادی کی ہے, فلاں ممبر صاحب آیا ہے, فلانا ناظم صاحب آیا ہے. تو اس کا آنا نہ آنا, بلکہ نہ آئے تو اچھا ہے. یعنی یہ جو ہمارے صاحبان ہیں, نہ آئے تو اچھا ہے. تو فرشتے ایک نہیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے لے کر زمین تک ایسی تہ بتا ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں اور ان کو جگہ نہیں ملتی ہے. آسمان تک وہ فرشتے ہی فرشتے یوں جھانک کے دیکھ رہے ہیں, آپ کو یوں جھانک کے دیکھ رہے ہیں. آسمان پہلے یہاں کی سطح سے لے کے یہاں مسجد سیرانی تک جو بھی مسجد ہے جمعہ کی,
وہاں تک فرشتے ایسے ہی تہبت آئے ایک دوسرے پر. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے زمین سے آسمان پہلا 500 سال کی مسافت ہے. اب خود اندازہ لگائیے کہ کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں فرشتے تمہارے دیکھنے کے لیے، دیدار کے لیے حاضری دیتے ہیں. تو اب آپ کو اندازہ لگانا چاہیے کہ جب خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے امام صاحب تو یہ خطبہ وہی جو پڑھنا ہوتا ہے. اب تو یہ تقریر ہے. تو جو جب کہ خطبے کے لیے اذان ہوتی ہے وہ فرشتہ ان میں ایک میر منشی ہوتا ہے، ان کا ایک سردار فرشتہ ہوتا ہے، اس کے پاس رجسٹر ہوتا ہے، اس کے پاس وہ رجسٹر آ کر وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے، ہر ایک کا نام لکھتا جا رہا ہے. یہ آئے، وہ آئے، فلانا آیا، فلانا آیا. میں نے وہابیوں کو کہا کہ ان کو کس پٹواری نے بتایا ہے کہ یہ ملک صاحب ہے؟ یعنی یہ حدیث ہے صحیح بخاری شریف کی 66 کی. ہم اپنا جو مسئلہ نکالتے ہیں اپنے آقا کے شان کی بات کرتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ وہ فرشتے جو آسمان کے ہیں ان کو میرا نام، تیرا نام، جتنا نمازی ہیں سب کے جتنا ہے وہ سارے رجسٹر میں لکھتا جا رہا ہے. میں نے پھر یہی سمجھایا کہ اللہ عام فرشتوں کو اس کا علم دے دیتا ہے، وہ میرا نبی تو آقا کونین ہے تو ان کو تو کائنات کی خبر دی جاتی ہے. فرشتے ہر ایک کا نام لکھتے ہیں، نام لکھ کر رجسٹر اس وقت بند کر دیتے ہیں جب کہ خطبہ شروع ہوا. وہ بھی خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہمارا خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد وہی رجسٹر مدینے لے جاتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. یعنی ایک بندہ ہے چاہتا ہے کہ میرا نام صدر صاحب کے سامنے آ جائے، ایک بندہ عام آدمی چاہتا ہے میرا نام وزیر اعظم کے آگے آ جائے. یہ تو بیچارے کچھ بھی نہیں، کیا کریں گے، آپ کو کیا دیں گے؟ تو دیکھیے حضور کی حدیث ہے کہ تم اپنے کام سمیٹ کر جب گھر کو جاتا ہے وہی فرشتے بارگاہ نبی میں پہنچتے ہیں مدینہ شریف. ویسے اپنا عقیدہ حضور ہر وقت دیکھیں، اس عقیدے کو نہ بھولا. یہ پکا عقیدہ ہے، مضبوط عقیدہ ہے کہ جیسے 14 طبق حضور کی ہتھیلی پر یوں. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزیں جتنا دنیا میں ہیں، آسمان میں ہیں، زمین میں ہیں، زمین کے اندر ہیں، تمام کی تمام اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سمیٹی ہے. سمیٹ کر اللہ نے کہا حبیب آپ دیکھتے رہیں، آپ کو گردن مروڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سامنے کر دیں سامنے. یہ موضوع علیحدہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوال الارض فرأیت مشارقها ومغاربها. یہ صحیح حدیث مسلم شریف، بخاری شریف کے بعد مرتبہ مسلم کا ہے، سیاس کی سطح کی روایتیں ہیں. فرمایا اللہ نے ساری کائنات لپیٹ کر میرے آگے رکھی اور لپیٹتے ہوئے تمام کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا. کوئی کہیں ہے کچھ کر رہا ہے، سب میرے سامنے ہوتے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایک انگریز کی بات بھی سن لیں. مجھے انگریز نے کہا یار یہ مبالغے کرتے ہو، یہ وہابیوں نے ان سے سوال سیکھے. اتنا مبالغہ، بشر ایک آدمی ساری کائنات کو بیک وقت. بھولا تو قرآن تو مانے گا نہیں، حدیث بھی نہیں مانے گا. لو یہ شیشہ ہے، آئینہ ہے، روزانہ اپنا چہرہ دیکھتے ہو، سامنے کر لے. سامنے کر لیا. میں نے کہا دیکھ 1.5 من کی لاش اسی 4 انچ کے شیشے کے اندر ہے کہ نہیں؟ ایک چھوٹا سا آئینہ ہے، 1 انچ کا ہے، وہ آپ کی 1.5 من کی لاش ہے. یہ نہیں کہ اس میں سر ہو تو پاؤں نہ ہوں، یہ نہیں کہ سینہ ہو تو تمہاری گردن نہ ہو، تمہارے ہاتھ پاؤں ذرا ذرا تمہارا ذرا ذرا سب نظر آ رہا ہے. جتنے ہی تمہارے بال ہیں نظر آ رہے ہیں، جتنے ہی دانت ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. تو اللہ کریم نے ایک معمولی شے کو تیرے سامنے سائنس کے طریقے پر سمجھا دیا کہ اگر میں سمیٹ کر تیری ساری لاش اس 1 انچ میں رکھ سکتا ہوں، کائنات ساری لپیٹ کر یار کی آنکھ میں رکھ سکتا ہوں میرا بھی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے حدیثیں پڑھیں گے حضور کو جو
بیان دیتے ہیں نا، عقل حیران ہو جاتی ہے. ساتوں زمینوں کے نیچے چیزیں بتا دیں، اوپر کی بتا دیں. بہرحال ہمارے حضور ہر وقت ہر چیز کو ہر آن دیکھ رہے ہیں. فرشتے رپورٹ پیش کرنے کے لیے کہ اعلیٰ سلطنت کا خلیفہ اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں جمعہ میں یہ آیا تھا. جی آیا تھا، ہم آنکھوں سے دیکھیں. یہ بھی آیا تھا، یہ تو بالکل ڈھیلا تھا، آتا ہی نہیں تھا کبھی. انہوں نے کہا حضور آج تو آ گیا ہے. حضور نے فرمایا ذرا گواہ ہو جاؤ، میں اس کے لیے اللہ کو سفارش کرتا ہوں، اللہ اس کو بھی بخش دے. سب کو بخش دے، سب کو یا اللہ بخش دے جتنا ہے. یہ صرف جمعہ کی نہیں، ہر محفل، جو محفل نعت ہے، محفل جلسہ ہے، جو ہم نیکی کے کام کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، درود شریف کی تسبیح پڑھتے ہیں، ہر ایک نیک محفل میں اللہ کے فرشتے حضور کی بارگاہ میں جا کر یہ ہماری رپورٹ پیش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے حضور خوش ہو گئے، خدا خوش ہو گیا. یہ بات جب گناہ کرتا ہے نا بندہ، حضور منہ پھیرے. خدا کرے حضور نہ منہ پھیرے، آمین تو کہہ دو. اسی لیے علماء جواب دیتے ہیں کہ بابا آدم جو ہے گندم دانہ کیوں کھا رہا تھا؟ پر میں اس وقت حضور کی آدم علیہ السلام سے توجہ ہٹ گئی. یعنی جب حضور کی توجہ رہتی ہے بندہ گناہ کوئی نہیں کرتا، خطا کوئی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کی تقدیر ہونی تھی. آدم علیہ السلام نے زمین پر آنا تھا. آدم علیہ السلام پر بھی نگاہ مصطفیٰ ہے، نوح علیہ السلام پر بھی نگاہ مصطفیٰ ہے، ابراہیم علیہ السلام پر بھی نگاہ مصطفیٰ ہے. بس عقیدہ بڑا عجیب عقیدہ ہے، پیارا عقیدہ ہے. اگر اسی تصور میں آپ رہ گئے انشاءاللہ گناہ بھی نہیں ہوں گے، پردے بھی ہٹ جائیں گے، رج رج کے سرکار کی زیارت کریں گے. یہی تو ہمارے بزرگوں نے کیا. جو خواجہ صاحب نے کہا نا ہر وقت یار تے دید ہوئے، کھولی عشق قلب کلید ہوئے، ہر وقت یار تے دید ہوئے. وہ یہ بزرگوں نے سب نے یعنی محکم الدین سیرانی ہوں، قبلہ عالم مہاروی ہوں، توسے کے بعد سب بزرگ اللہ والے یہی کہتے ہیں آپ اپنے گناہوں کو بالکل ختم کر دیں، ارادے تک نہ لائیں، اور اپنے آپ کے اندر ایسا تصور جمائیں کہ یہ حجابات ہٹ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاں بھی کوئی ہو حضور سامنے نظر آتے. حضور سب کو، یعنی یہ ایک فلسفہ ہے، ایک سائنسی قاعدہ ہے، ایک سائنسی قاعدہ ہے. دیکھو میں یہاں بیٹھا ہوں، جہاں بھی کوئی ہوگا وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ میں سب کو سامنے نظر آ رہا ہوں کہ نہیں؟ کیوں؟ درمیان میں کوئی حجاب نہیں، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کوئی بیٹھا ہو گلستان میں، درمیان میں دیواریں نہ ہوں، کہیں گے وہ بیٹھا ہے. یہ سائنسی قاعدہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سورج چوتھے آسمان پر اکیلا ہے، جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں ہے. اب چینیوں سے پوچھو کہیں گے یہ ہے. بھئی چین والے کیا کہیں گے؟ سورج. امریکہ والے سے پوچھو کہے گا یہ ہے. بہت بڑا درمیان میں، بہت بڑا درمیان میں مسافت، بہت بڑا سفر ہے. جب ایک سورج جو ہے وہ ایک ہو کر کائنات کے ذرے ذرے پر چھایا ہوا ہے، اس کو تو نبی کریم کے نور سے ذرہ بھی نصیب نہیں ہوا. اگر ذرہ کائنات کو دیکھ رہا ہے تو کل کائنات کا آقا بھی کائنات پہ چھایا ہوا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر کے مسئلے لوگ کہتے ہیں بڑے مشکل ہے. میں کہتا ہوں بہت بڑے آسان ہے. اگر انسان صحیح معنی میں سمجھنے کا پروگرام بنا لینا کہ میں نے سمجھنا ہے. ضد جو ہے بری بلا ہے، ضدی بندہ جو ہوتا ہے وہ کبھی نہیں ماننے کا. لیکن اللہ کریم نے فرمایا ضد توڑ دے، کل قیامت میں دیکھنا کہ یہ زمین تو کچھ بھی نہیں ہے. ساری کائنات کو جب لے کر میدان حشر میں رکھی جائے گی تو ایک کونے میں نظر آئے گی میرا حضور، ہر جگہ سب کو نظر آئیں گی. معاشر میدان. اسی لیے ایک صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان کا نام ہے صوبان، وہ رو رہے ہیں، ہر وقت آتے ہیں رو رہے ہیں، حضور کے سامنے بیٹھے ہیں رو رہے ہیں، سوکھے ہو گئے، پتلے ہو گئے، کمزور ہو گئے، نڈھال ہیں، ضعیف ہیں، چل نہیں سکتے ہیں. حضور نے فرمایا میں کیا خیر ہے، کیا تیری روزی کی کمی آ گئی ہے؟ بچے بہت ہو گئے؟ آج کی نہیں یا رسول اللہ، مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے قیامت کا میدان ہوگا تو اللہ کے ساتھ عرش معلیٰ پہ ہوگا، میں غریب کہاں جاؤں گا؟
میں غریب آپ کو کہاں دیکھوں گا، کہاں آپ کو ملوں گا؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا لوگ آرام کے طالب ہوں گے، میں بے آرام ہوں گا، لوگ قرار چاہیں گے، میں بے قرار ہوں گا، لوگ چاہیں گے کہیں چھائیں بیٹھ جائیں، سائے تلے بیٹھ جائیں، میں پاؤں ننگے میدان کے اندر بھاگ رہا ہوں گا، کوئی کہیں میرا امتی دوزخ میں نہ چلا جائے۔ یہ حدیث ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام اپنے کمرے میں ایئر کنڈیشن میں آرام فرمائے، بابا صاحب آرام فرمائے، نوح علیہ السلام ایئر کنڈیشن میں آرام کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی ایئر کنڈیشن میں پنکھے لگے ہوئے پورے خدمت کر رہی ہیں، آرام سے چین سے سو رہے ہیں، اور جس کے لیے کائنات بنائی ہے اللہ نے وہ بے قرار ہو کر ذرے ذرے ہر جگہ پہ بھاگا بھاگا نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں قیامت نہ آئے، میں کہتا ہوں ابھی آئے، وہاں تو دیکھ لیں گے ابھی آئے، ابھی دیر نہ منٹ میں لگے۔ اللہ حضور کی اس وقت حضور ہر ایک کے آگے بھاگے۔ تو صوبان کو کہا کہ مجھے ملنا ہو نا 3 مقام پہ تو میں ضرور ہوں گا، حالانکہ ہر مقام پہ ہوں گے۔ فرمایا دوزخ کے دروازے پر کہ کہیں میرا امتی اس کے اندر نہ داخل کرایا جائے، دوزخ کے دروازے، میزان پر، پل صراط پر کہیں میرا امتی پل صراط سے گر نہ جائے۔ حضور نبی کریم کی شان اتنا بلند ہے، اسی لیے وہ نالائق جو اپنے نبی کو نہیں مانتا یا شان نہیں مانتا نا، میں کہتا ہوں یار بہت بڑا بدبخت ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کے دن تو مجھے اجازت ہو میں اپنے پر بچھا دوں، تیری امت میرے پروں کو لتاڑ کے بیٹھنے جائے۔ یعنی میرے پر، حضرت جبریل علیہ السلام کے پر بہشت سے بھی افضل ہے، جبریل علیہ السلام کے پر بہشت سے بھی افضل ہے، تیری مسجد سے بھی افضل ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے پر مقدس پر نور کے پر ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ قیامت کا میدان ہو، مجھے تیری خوشی چاہیے تو اپنی امت کے لیے خوش ہوئے گا، میرا قیامت کے دن یہ اللہ سے منوا دے، اللہ میری بات یہ مان جائے۔ میرے 600 پر ہیں، جبریل کے 600 پر ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں اپنے سارے پر بچھا دوں اور اعلان کروں کہ موسیٰ کلیم کی امت نہ آئے تو محمد کی امت آئے۔ لگا ہوتا ہے نا، اعلان ہوتا ہے کہ یہ آئے، جبریل علیہ السلام اعلان خود کر رہے ہیں کہ نبی کی امت، محمد کی امت، حضور کی امت آئے، پروں پہ بیٹھے اور ان کو میں پروں پہ اٹھا کے پار لگا دوں، بحث پار ہوگی، اور جو فلسرات ہے ہمارے میدان کی اروار ہوگی، اس طرف ہوگی، وہ اس طرف ہوگی۔ تو جبریل علیہ السلام کی پر کی طاقت یہ ہے کہ ایک پر سے 8 ذلے قوم لوط کے ایسے اوپر پھینکے، اللہ کہتا ہے جعلنا علیہا سافلا۔ قرآن کہتا ہے اتنا زوردار ہے جبریل کا پر کہ جو ہی اٹھایا تو 8 ذلے یوں ہی اوپر کیے تو آسمان تک ان کو الٹا دیا، نیچے الٹا دیا۔ ایک پر کی طاقت یہ ہے، 600 پر ہیں، اور کہہ رہا ہے جبریل کہ آؤ میرے پر بچھے ہیں، تمہارے لیے بچھے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امام احمد رضا، دیکھو ان کا عشق، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے جبریل کے پروں کی ضرورت نہیں، مجھے تیری ضرورت ہے۔ عاشقوں کا عقیدہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا جن کو ہم اپنا امام مانتے ہیں، انہوں نے جس کی وجہ سے آپ بریلوی کہلاتے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ پل سے گزارو، کہ پر کو پل سے گزارو، کہ پھر فرمایا کہ جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہیں۔ یعنی ایسا مجھے انداز عشق نصیب ہوا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پل صراط پہ ہوں گا، میں میدان پہ ہوں گا، میں دوزخ کے دروازے پر ہوں گا، اور میں جناب کو بتاؤں حدیثیں پڑھیں، پھر آپ کی عقل مانے نہ مانے، مانے تو مبارک دو، نہ مانے تو جہنم میں پھینکو، یار کو تو مانو، عقل نہیں مانتی نہیں مانتی۔ نبی مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط سے لے کے میزان تک 70,000 سال کی مسافت ہے، 70,000 سال، 70,000 سال دیکھتے چلے جاؤ۔ چین تو یہ ہے، امریکہ تو یہ ہے، یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط سے لے کر میزان تک 70,000 سال کی مسافت ہے، پل صراط سے لے کے میزان تک۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو بہشت کے پھول دے دے، ہار پہنائے، بیٹھ کے آمین تو کہہ دو۔ تو حضور نے فرمایا میزان سے لے کے پل صراط تک، پل صراط سے لے کے میزان تک، میزان سے لے کے دوزخ تک
یہ درمیان میں 70,000 سال کی مسافت ہے۔ اب حدیث کو سنیے، اب نبی کریم شان فرماتے ہیں میں ادھر بھی ہوں گا، میں ادھر بھی ہوں گا، میں ادھر بھی ہوں گا۔ سنی نے مان لیا کہ وہ مدینے میں بھی ہے، مومن کے سینے میں بھی ہے، کیونکہ وہ جب حضور نے ارشاد سے یہ حدیث ہے فرمایا کہ تم دیکھنا میں پل صراط پہ کھڑا ہوں گا، نگاہ پڑے گی میں اسی وقت میدان پہ ہوں گا، نگاہ پڑے گی میں دوزخ کے دروازے پر ہوں گا، میں ادھر نظر آؤں گا، ادھر نظر آؤں گا، ادھر نظر آؤں گا۔ تو آپ نے اگر عقل سے سمجھنا ہے تو سورج ادھر بھی نظر آتا ہے، وہ ادھر بھی نظر آتا ہے، سورج معمولی ہر جگہ سے نظر آتا ہے، تو کائنات کا دولہا ہر جگہ سے نظر آتا ہے، پر دیکھنے والی آنکھ ہو تو خواجہ فرید کی ہو، دیکھنے والی گنج شکر کی دید ہو، دیکھنے والی ہو تو امام ابو حنیفہ کی نگاہ ہو، اللہ والے کی نگاہ ہو، تو سرکار ہاں قیامت کے دن بھی ہمیں یاد کریں گے، بھولیں گے نہیں۔ دیکھو ہمیں اپنے یار کا نام یاد نہیں رہتا۔ آپ میں بہت سے ہیں جو مجھے 10 سال کے بعد ملتے ہیں، کہتے ہیں ہاں پہچانا ہے نا، میں یار سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے ابھی ایک دوست نے کہا ہے کہ میں آپ کو لے گیا تھا، میں نے کہا پھر سوچا کہ ہاں یہ لے گیا تھا، اس وقت کالی داڑھی اب چٹی داڑھی، اس وقت تکڑا نوجوان اب بڑھاپا، تو میں اتنا اپنے حافظے کو اعتماد نہیں میں لا سکتا۔ کریم کو دیکھیے وہ کہیں کہو سرکار فرمائیں گے یہ میرا امتی، یہ میرا امتی، یہ میرا امتی۔ حضور فرماتے ہیں میں تیرا نام جانتا ہوں، تیرے پیو کا نام جانتا ہوں، تیرے دادے کا نام جانتا ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے جہاں تک تیری کری آدم تک ملتی ہے، کری سے کری ملا تک میں تجھے آدم تک جانتا ہوں، تو اپنے پیو کو بھی نہیں جانتا۔ پھر مقابلے ہوتے ہیں سرکار کے شان کے، اپنے باپ کے بارے میں شک میں ہے، بس باپ کے گھر میں ہے، کیا پتہ کیسا ہے تم، کیسے پیدا ہوا۔ میرے حضور نے فرمایا میں ہی تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جب سامنے کیا تو میں جانتا ہوں تم کون ہے، تو کون سی برادری سے تعلق رکھتا ہے، تیرا باپ کون ہے، تیرا دادا کون ہے، پر دادا کون ہے۔ میرے عزیز تو اپنے محلے کے ایک عبداللہ نامی ہے، تو اپنے علاقے کے عبداللہ کے باپ نہیں جانتا، قوم نہیں جانتا، مختلف قومیں ہیں، مختلف قومیں ہیں، مختلف نام ہیں۔ میرے حضور نے ترمذی شریف میں ارشاد فرمایا، یوں ہی یاد کھڑے کیے، اس میں یہ پوری حدیث باب القدر میں ہے، مشکا شریف ہے، اردو میں بھی چھپی ہے، دیکھ لیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دونوں ہاتھوں میں حضور کے کتابیں ہیں۔ صحابی کہتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا ما ھذان الکتابان، میرے دل دے حضور دے فرمایا یہ دو ہاتھ میں میری کتابیں ہیں، یہ کیسی ہیں؟ آج کے حضور میں کیا پتا؟ فرمایا میرے سیدھے ہاتھ میں بہشتیوں کے نام ہیں، ان کے باپوں کے نام ہیں، ان کی برادریوں کے نام ہیں، آدم تک جتنا اس کا سلسلہ ہے میں سب کے نام دیکھ رہا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں اب علماء کا ادب دیکھیے، کہتے ہیں حضور کے لیے کبھی نہ کہو کہ حضور کا بایاں ہاتھ کھبا ہاتھ، بے ادب ہو جاؤ گے، بلکہ یوں کہو کہ حضور کا یہ ہاتھ بھی دایاں، یہ ہاتھ بھی دایاں، وہاں بایاں ہے ہی نہیں۔ اللہ امام شارانی نے ادب سکھایا ہے کہ کھبا تیرا ہے یا یہ بایاں تیرا ہے۔ تو اپنے پیو کے لیے کہہ سکتا ہے، استاد کے لیے کہہ سکتا ہے، مرشد کے لیے کہہ سکتا ہے، کائنات ساری کے لیے کہہ سکتا ہے کہ یہ بایاں ہاتھ ہے، کھبا ہاتھ ہے۔ اور میں خبردار مصطفیٰ کے لیے کھبا بایاں نہ کہے، کیونکہ یہ کمزور ہے۔ حضور کا کوئی ہاتھ کمزور نہیں ہے، حضور کا بایاں بھی دایاں، دایاں بھی دایاں ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضور کا سبحان اللہ۔ یاد کیا کرو ایسی باتیں، ایسی بات، اللہ سبحان اللہ، یہ باتیں یاد کرنے کی ہوتی، یہی چیزیں ہمارے دلائل بنتے ہیں۔ حضرت عباس حضور کے چاچا ہیں، 2 سال حضور سے بڑے ہیں، چاچا اتنا حضور ادب کرتے ہیں کہ جب ہی حضرت عباس آتے کھڑے ہو جاتے، آج چاچا جی آؤ بیٹھو، کیونکہ فرمایا امو کا سن ہوا بھی کا، تیرا چاچا بھی تیرا پیو ہے، تیرا چاچا بھی تیرا باپ ہے۔ فرمایا باپ کی طرح اس کی عزت کر۔ حضرت عباس کی عزت ہو رہی ہے، ہاں ہاتھ چومے جا رہے ہیں، حضور اپنی سنی یہی بات کہتے ہیں، وہ کہتا ہے بڑے تو حضور ہیں، میں 2 سال پہلے پیدا ہوا ہوں۔ یار کیا رنگ ہے، تم عشق کو جو ہے نا مضبوط کر لو،
یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ باتیں بنائی ہیں، صحابیوں سے باتیں ملی ہیں، صحابہ کرام حضور کے عاشق سب سے بڑے وہی. ہاں ورنہ دیکھو تو معمولی سی بات تھی، اتنا کہہ دیتے کہ انا اکبر منہ، یہی کہہ دیں، بس چھوٹی سی عبارت ہے کہ انت اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں، تو یہ کہہ دیا کہ انا اکبر منہ، میں ان سے بڑا ہوں. انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں کہوں میں بڑا ہوں، نہ لمبی عبارت بنا دی، کہنے لگے کہ اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا ولدت قبل سنتین، اتنا بڑی عبارت بڑھا دی. تو اس لیے کہا کہ کہیں یہ بات نہ نکلے کہ میں بڑا ہوں. صحابیوں نے، علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے، اور ہم یہی بات کرتے ہیں، بے علموں کے ٹولے میں نہ جاؤ، کوئی بات ہی نہ سنو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو ہے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. یہ بھی سمجھ لو. نہیں لوگ کہتے ہیں بھائی توحید ہے، اللہ اللہ ہے، ہم کہتے ہیں اللہ ہے، لیکن یہ دیکھیے اللہ کو ایک نہیں 1000 بار کہو اللہ 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 اللہ، ساری رات کہتے ہیں اللہ اللہ. ایک آدمی کہہ رہا ہے زور سے بول اللہ اللہ، اللہ کہتا ہے سنتا رہے. لیکن کہا میرے حبیب جو تیرا نام سنے درود نہ پڑے جہنم میں تو سنا. حدیث ہے بخاری شریف. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے پہلے منوایا. حضور کی حدیث ہے رمضان المبارک کے فضائل میں، حضور منبر پر تشریف فرمائے، یہ آپ کے سیڑھیاں جو تھی 3 تھیں، آپ نے پہلے پائے پر پاؤں رکھا، کہا آمین، دوسرے پر قدم رکھا، کہا آمین، تیسرے پر رکھا، کہا آمین. تقریر ہو گئی. فراغت کے بعد صحابہ نے پوچھا حضور یہ بیجا آپ نے آمین پڑھی ہے، ہمیں وجہ معلوم نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا ابھی جبریل آیا تھا، ابھی جبریل آیا تھا. پھر صحابہ کہتے ہیں یار یہ بات ہے، یعنی صحابی تھے وہابی نہیں تھے، انہیں پتا تھا کہ حضور جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. ورنہ جبریل کس کو نظر آئے؟ کسی کو نظر آتا ہی نہیں. لیکن حضور کہہ رہے ہیں جبریل آ گیا ہے. انہوں نے کہا آمنا وصدقنا، یہ نہیں کہا کہ ہمیں دکھاؤ کہاں ہے. حضور کہ جبریل آ گیا. انہوں نے کہا آ گیا، کیا کہا؟ انہوں نے کہا میرے اللہ نے کہا میرا حبیب یہ آج خطبہ پڑھنے جا رہے ہیں، میری بات پہلے ہی مان لیں. اس انداز کو بھی دیکھیے، اللہ حاکم الحاکمین ہے نا بھائی. لوگ کہہ دیتے ہیں ہم بات محمد ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ جیسے چاہے، ہم بھی کہتے ہیں. لیکن یہاں کیا ضرورت ہے میرا حبیب؟ جب ہی قیامت کا میدان ہو، قیامت کے میدان میں جس پر باپ ناراض ہے اور وہ باپ جب تک راضی نہیں ہوگا میں اس بیٹے کو نہیں بخشوں گا. میرا حبیب تم بھی نہ کہنا میں اس کو نہیں بخشوں گا، تم بھی نہ کہنا. دے کیوں؟ اللہ تعالیٰ کوئی ڈر ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی خطرہ ہے؟ نہ. حبیب کا ناز ناز ہی ناز ہے. میرا حبیب جب تو ناز کرے گا، زلفیں بکھیرے گا اور رو کر کہے گا اللہ اس کو بخش دے، تو مجھے بخشنا پڑے گا، میں مجبور نہیں ہوں. لیکن تیرا پیار مجھے مجبور کرے گا، میں مجبور نہیں ہوں، بخش دوں گا. لیکن یا رسول اللہ میرا حبیب اس بندے کے لیے قیامت کے دن نہ کہنا، ابھی مان لو، ابھی کہہ دو. حضور نے کہہ دیا آمین، یا اللہ میں نہیں کہوں گا. اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا میرا حبیب جب ہی روزہ آیا ہے، مہینہ آیا ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، ہٹا کٹا ہے، تکڑا ہے، تندرست ہے، روزے نہیں رکھتا، یہ میرا حبیب میں اس نالے کو نہ بخشوں گا. میرا حبیب تم بھی نہ کہنا کہ اس کو بخش دے، میں نہیں بخشوں گا، اس میں میرے رمضان کی عزت نہیں کی، میں اس کی عزت نہیں کروں گا. حضور نے کہا آمین یا رسول اللہ. تیسری بات بھی مان لے، تیرا نام آئے کوئی درود نہ پڑے میں اس کم بخت کو بھی نہیں بخشوں گا. نام آ گیا حضور کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا نام ہے، درود نہیں پڑتا ہے، حاجی ہے، نہیں بخشوں گا. وہ نمازی ہے، نہیں بخشوں گا. ساری رات جاگتا ہے، میں نہیں بخشوں گا. میں حیران ہو گیا کہ اللہ کو اللہ اکبر اللہ اللہ پڑھتے سنتے گزر گئی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد کہہ دو جل جلالہ کہہ دو. اللہ نے کہا میرے نام کہو، کہو نہ کہو، لیکن میرے حبیب کی عزت کرنا. جب یہ نام آئے تو فوراً کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ. اللہ پھر انعام دے رہا ہے. ہمیں تو نے ایک بار صلی اللہ کہا ہے، میں نے تیرے اوپر 100 بار رحمت کے پھول بچھا دیے ہیں. تو انعام ہی مل گیا نام لینے سے، سننے سے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہے، بہت بڑی محبت ہے، بہت بڑا پیار ہے. تو اسی لیے میں بار بار جناب کو عرض کر رہا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دیکھو کھبا، مولوی صاحب تیرا کھبا، اللہ نے کہا 1000 بار کہتا رہے مجھے کوئی نہیں، لیکن میرے یار کے ہاتھ کو کھبا نہ کہنا. میرے حضور کے ہاتھ کو بایاں نہیں کہنا ہے، مار کھا جائے گا. تو دیکھیے حالانکہ بشر تو میں بھی مانتا ہوں، کون نہیں مانتا.
لیکن بشر بشر میں فرق ہے. تو دایاں بایاں مارا جا رہا ہے، وہاں بایاں کا نام ہے ہی نہیں. ہاں کل کلتا ہما یمینانے، دونوں حضور کے ہاتھ سیدھے ہاتھ دائیں ہاتھ ہیں. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں بحث کیوں کے نام ہے، تمہیں اس میں دوست کیوں کے نام ہے. دوست کیونکہ صرف نام نہیں، اس کے باپ کا نام ہے، دادے کا نام ہے، پردادے کا نام ہے، برادری کا نام ہے. تو دیکھیے آپ ایک علاقے میں ہیں، برادری کے کئی نام والے آپ کو ملیں گے، پھر آپ کو برادری کی خبر نہیں ہوگی تو آپ کو اس کے باپ کا نام نہیں آئے گا، باپ کا ہوگا تو دادے کا نہیں آئے گا. ارے تو اپنی 7ویں پشت تک نہیں جانتا، تیرا نبی تو تیرے سے باب آدم تک تجھے جانتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان. دیکھو سنا کرو، ہر جمعہ جو ہوتے ہیں آپ آتے ہیں نا، تو میں اپنے طور کوشش کرتا ہوں، کیونکہ انسان جو ہے نا قیامت کے دن بال برابر سرکار کے شان میں، اولیاء کے شان میں، انبیاء کے شان میں کمی آئی نا، اللہ کہے میں نہیں بخشتا. بس کون اسے پوچھے گا؟ میں نہیں بخشتا. جا حاجی صاحب میں نہیں بخشتا. حاجی صاحب جاؤ، قاری جاؤ. وہ صحیح میں نے تو یہ بہت بڑے قرآن ختم کیے، پھر میں کیا ہوا؟ میرے یار کا جو تو بے ادب، میرے حبیب کا جو بے ادب، مجھے کیا ضرورت؟ تم عبادت کرتا نہ کرتا مجھے کیا؟ اسی لیے ہر وقت توبہ کرتے رہو کہ کہیں نبی پاک ناراض نہ ہو جائیں. ہر وقت توبہ کرتے رہو کہیں نبی پاک ناراض نہ ہو جائیں. ہر وقت حضور نبی کریم کے سامنے اور عزت علیہ اعمال امتی غدوا وعشیا. فرمایا صبح کی بھی ڈائری تیری میرے پاس پہنچتی ہے، شام کی ڈائری بھی تیری میرے پاس پہنچتی ہے. ڈائری حضور کے بارگاہ میں ویسے حضور دیکھ رہے ہیں، فرمایا تیری ڈائری آتی ہے میں دیکھتا ہوں. کمال تو دیکھیے کہ کائنات میں کتنا امتی کوئی کام کر رہے ہیں، حضور کا تیز نگاہی دیکھیے. فرمایا میں ہر ایک کے اعمال دیکھتا ہوں، ہر ایک کے اعمال دیکھتا ہوں، ہر ایک کے اعمال دیکھتا ہوں. کبھی شک نہ کرنا کہ حضور کیسے دیکھتے ہیں. تو بشر مانتا ہے، میں بھی مانتا ہوں، پر میں محبوب بشر مانتا ہوں، تو اپنے برگا مانتا ہے. فرق میں تیرے عقیدے سے تھوڑا سا فرق رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں بشر مان، یہ نہیں کہتا کہ نور ہے تو بشر ہے، بشر ہے تو نور ہے، اور نور اور بشر میں کوئی نقیض نہیں ہے. نور بھی ہے، بشر بھی ہے. جبریل حضور کے سامنے بیٹھا ہے، پٹکا باندھا ہوا ہے، قمیض پہنے ہوئے ہے، زلفیں بکھری ہوئی ہیں، داڑھی میں کنگا دیا ہوا ہے، تیل لگایا ہوا ہے. حضور فرماتے ہیں ھذا جبرائیل. عمر کہتے ہیں صدقنا یا رسول اللہ. میرے سونیا ٹھیک کہہ رہا ہے، صدق یا رسول اللہ. تو یہ عقیدہ وہ صحابیوں والا وہابیوں والا نہیں، وہ مانتے ہیں حضور نبی کریم ہمارے طرح. لیکن تیری آنکھ دیکھے آگے پیچھے نہ دیکھے، تیرا نبی آگے بھی دیکھے پیچھے بھی دیکھے، اوپر بھی دیکھے نیچے بھی دیکھے، دائیں بھی دیکھے بائیں بھی دیکھے. بھائی وقت حضور کے لیے یہ شش جہات کھلے ہوئے ہیں. یہ حضور کا خاصہ ہے کہ یوں یہاں بیٹھتے ہیں، کائنات ساری سامنے ہے، تیرے اعمال حضور کے سامنے ہے، ہر ایک کے دیکھ کے. حضور فرماتے ہیں جب تیری نیکی سامنے آتی ہے نا، اتنا میں ہنستا ہوں جیسے تیرا باپ تیری شادی پہ ہنستا ہے. اللہ کرے جو تیرے یہ خیال آ جائے، اللہ کرے ایسے خیال آ جائے. باپ جو ہے خوش ہو رہا ہے، میرے بیٹے کی شادی، میری اولاد نہیں دی، میرا بچہ ہو گیا. خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں جب تیری عمل نامے میں نیکی دیکھتا ہوں میں ہنستا ہوں. جی پوچھتے ہیں صدیق کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا میرا امتی میرا درود پڑھ رہا ہے، میرا امتی تہجد پڑھ رہا ہے، میرا امتی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. جو تو نیکی کرتا ہے خدا کی قسم اپنے آپ کو مٹا دے، مار دے، اور حضور کے لیے سامنے ہر وقت ایسے نیکی کر. حضور دیکھ رہے خوش ہو جاتے ہیں. پھر حضور کی کریمی دیکھیے. فرمایا جب تیری برائی میرے سامنے آتی ہے اللہ نہ کرے آمین تو کہہ دے. حضور کے سامنے حضور فرماتے ہیں تیری برائی تو خود دیکھتا ہے. حضور فرماتے ہیں میرا منہ نیچے ہو جاتا ہے. فرشتے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ نے آنکھیں نیچے کر لی. فرمایا نامراد غلطی وہ کر رہا ہے، حیا مجھے آ رہی ہے، اسے شرم ہی نہیں آتی کہ میرا شرم کرتا، لیکن کریم ہے. فرماتے ہیں میں بد دعا نہیں دیتا. پھر اس کو کہتا ہوں اللہ میرے اس امتی کو حیا دے کہ میری تابعداری کرے، مجھے خوش کرے، مجھے
راضی کرے، مجھے راضی کرے، مجھے خوش کرے۔ حضور کہتے ہیں میں تیرے لیے استغفر لگا۔ حضور کے یہ الفاظ ہیں، بد دعا نہیں کرتا، ناراض نہیں ہوتا، ناراضگی نہیں ہوتی، ارمان ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں، کیوں؟ غلطی بیٹا کرتا ہے تو پریشان باپ ہو جاتا ہے، فرمایا غلطی تو کرتا ہے پریشان میں ہو جاتا ہوں۔ تو اسی لیے اللہ والے جو ہر وقت نیکی میں لگے ہوتے ہیں حجاب ہٹ جاتے ہیں، فرمایا رج کے دیکھ لے، یعنی اللہ والے نا سب سے بڑا میں تو کہتا ہوں بہت تو بہت ملے گی یار، ملے تو قرب رسول ملے، آمین تو کہہ دے، ملے تو قرب رسول ملے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تلقینیں فرمائی ہیں، یہ ہمیں تلقینیں فرمائی ہیں، ارشاد فرمایا ہے کہ تم نیکی کرتے ہو، میں تمہاری نیکی دیکھتا ہوں، آنکھوں سے دیکھ کے خوش ہوتا ہوں، خوشی ہوتی ہے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں، تو جمعہ پہ آیا ہے، حضور باغ و بہار بنے بیٹھے ہیں، تو محفل ناچ پہ آیا، حضور باغ و بہار بنے بیٹھے ہیں، تو نماز کے لیے نفل کے لیے وضو کر رہا ہے، حضور باغ و بہار بنے بیٹھے ہیں۔ صدیق پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اتنا خوشی کیوں ہو گئی؟ فرمایا میرے امتی کی شاباش دیکھ کہ لوط کی قوم نبی کے ہوتے بگڑ گئی، اس کو 1400 سال گزر گئے تب بھی کہتا ہے محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا کتنا تیرے سے نوازش ہے، کتنا میرے تیرے لیے مہربانی ہے۔ ہم اپنے غلطیوں کو چھوڑ دیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، خرابیوں کو چھوڑ دیں، اپنے اوپر کنٹرول کریں۔ اپنے اوپر کنٹرول کرنا آسان ہے، صرف یہ ہے کہ دل کو پھیرنا پڑتا ہے۔ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی ہاں قیاس دھگوسلے غلطیاں کہ بھئی حضور ہمیں اب تیرا عقیدہ ہے حضور زندہ ہے، وہاں بھی ان کا عقیدہ حضور مردہ ہے، پھر کہتے یار وہ بھی تو مسلمان ہے، تم بھی مسلمان۔ میں کہتا ہوں بھائی مسلمانی کسی دوسری چیز کا نام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس پڑھ لیا۔ منافق نہیں پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہاں وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، وہ روزے نہیں رکھتے تھے، وہ حج پہ نہیں جاتے تھے، وہ جہاد نہیں کرتے تھے۔ قرآن سارے کا گواہ ہے، سارے کام نیک کرتے، بہت اچھے کام کرتے تھے، لیکن انہیں حضور سے پیار نہیں تھا۔ اپنی طرح باتیں کرتے، عرض کر رہا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہاں عقلی دھگوس لینا، بلکہ حضور نبی کریم کی شان ہے، حضور تو ہیں جلوائے حق۔ ادھر بھی دیکھا کرو حضور کیا ہے، حضور سے بولو جلوائے حق۔ اسی لیے ہر نبی اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کا جلوہ ہے۔ تیرا نبی تو ذات کا بھی مظہر ہے، صفات کا بھی مظہر ہے۔ تم امتی ہو کر تو نہیں مانتا، گردن میں رو رہا ہے، اور تیرا خیال کدھر جاتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرا مظہر ذات دیکھنا ہو میرے محمد کو دیکھ لو۔ حضور نے بھی ارشاد فرمایا نا میرا ہاتھ و جمال الحق، میں اللہ کے جمال کا آئینہ ہوں، میں جمال حق کا آئینہ ہوں۔ پھر یارو شرک کہاں گیا؟ کوئی شرک نہیں ہے۔ دیکھو تم آئینہ دیکھتے ہو، آئینہ میں سارا ملک صاحب نظر آ رہا ہے، فیض احمد اویسی صاحب نظر آ رہا ہے، بھائی آئینے میں نظر آ رہا ہے نہیں؟ اب بتاؤ کہ یہ کون ہے اور یہ کون ہے؟ یہ آئینے میں جو ہے یہ کون ہے، اور جو باہر بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ آپ کہیں کہ یہ ایک ہے، غلط ہے۔ کوئی شخص کہے میں اپنی لڑکی کا نکاح اس آئینے والے سے کرتا ہوں، ہوگا؟ معلوم ہوا کہ وہ اور ہے یہ، لیکن شکل دیکھو تو وہ ہے اور یہ وہ ہے۔ تو اللہ کے حبیب کے لیے مثالیں دینا اچھی نہیں ہوتی، لیکن جو غبی ہوتے ہیں سمجھانا پڑتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میری ذات کو دیکھنا ہو محمد کو دیکھ لو، عین نہیں ہے، عین نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عین نہیں ہے لیکن نظر آ کے اللہ۔ اسی لیے یہ حضور کی صحیح حدیث ہے بخاری شریف، فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، یعنی اللہ کی جلوے، اللہ کی تجلیات، اللہ کی تجلیات۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ مظہر صفات ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ مظہر صفات ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ مظہر صفات ہیں۔ کہ یہ علمی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ظاہر باہر مسئلہ ہے۔ اللہ کریم نے کہا میں نے جو اپنے ذات کے لیے صفات رکھے ہیں وہ سارے پیارے حبیب میں نے درج کر دیے ہیں۔ اگر سمجھ نہیں آتا ما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما، کنکریاں تو حضور اٹھا کر پھینک رہے ہیں نا، یہ بدر میں حضور نبی کریم کنکریاں اٹھا کے یوں پھینک رہے ہیں،
یوں کنکریاں پھینک رہے ہیں، وہاں کفار جو ہیں وہ اندھے ہو رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تو نہیں مار رہا، میں مار رہا ہوں، حالانکہ حضور مار رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، یہ تو نہیں مار رہا میں مار رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی تیرا کرنا میرا کرنا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح شریف میں ارشاد فرمایا، سبحان اللہ اللہ، یہ بیعت ہو رہی ہے، یہ صحابہ حضور سے بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان سے نہیں میرے سے کر رہے ہو۔ معلوم ہوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ فرمایا یوں سمجھو جو ان کی تابع داری کرے وہ میری کر رہا ہے۔ علی المرزا نماز قضا کر رہے ہیں، سنا آپ نے، نماز قضا کر رہے ہیں۔ نماز قضا کرنا گناہ ہے، لیکن جب ہی اللہ کے حبیب نے دعا مانگی یا اللہ ان علیا فی طاعتک و طاعت رسول کا، یا اللہ یہ علی تیری اطاعت میں تھا، میں کہتا ہوں علی اللہ کی اطاعت میں تو نہیں تھا، اللہ کی اطاعت میں نہیں تھا، نماز قضا کر رہا ہے۔ نماز کرنا اطاعت ہے یا معصیت ہے؟ گناہ ہے، گناہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ لیکن اللہ نے دکھا دیا، نبی نے دکھا دیا کہ یہ معصیت نہیں، کیونکہ نبی کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، نبی کی فرمانبرداری خدا کی فرمانبرداری ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم، اللہ کریم نے جو دیا وہ اللہ تعالیٰ نے جو کا عکس ڈالا وہ اللہ تعالیٰ کی علم ہے۔ اس میں انکار کرنا اپنی بدبختی، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمیں دکھا دی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم نماز پڑھیں گے، میں نے یہ تمہید باندھی ہے، آئندہ جمعہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا ذکر ہوگا، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ آپ اپنے ایمان سے جب آپ کو حضور کی تعریف من کو بھائے نا، کہیں میرا ایمان ہے۔ یعنی یہ حضور نے کسوٹی بتائی، حضور نے کسوٹی بتائی۔ آخری بات ہے کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، دن گھٹتے جا رہے ہیں۔ میں تو دعا مانگتا ہوں اللہ ایک دن 1000 سال کا تو بنا دے، آمین تو کہہ دو، نہ میں کہتے تھکوں نہ آپ سنتے تھکے۔ اللہ ایک دن 1000 سال کا تو بنا دے، تو اللہ کریم بنائے گا نہ تو نہیں، لیکن ہمارا جو ہے نا عمل نامہ 1000 سال کے برابر لکھا جائے۔ یہ آپ کے لیے اپنے لیے میں دعائیں خیر مانگتا ہوں، اللہ ایک دن 1000 سال کا بنا دے۔ وقت کم ہو گیا، لیکن پچھلی بات آپ کو ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ اللہ کریم نے ہمارے لیے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوٹی بتائی ہے کہ جس مسلمان کو دیکھو کہ میری تعریف سے سننے کے بعد اس کے دل کے اندر سرور آ جاتا ہے۔ واہ واہ تو ہر ایک کرتا رہتا ہے نا، میں وہابیوں میں تقریر کرتا ہوں، کہتے ہیں واہ 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 مولوی صاحب واہ، سبحان اللہ، واہ مولوی صاحب واہ۔ کیوں؟ ان کو دڑکا ہوتا ہے، میرا میجر صاحب ہوتا ہے موت کے دو کراتا ہے تقریر، اور اس میں اکٹھے ہوتے ہیں وہابی دیوبندی سنی اپنے، تو سنیوں سے وہابی مجھے زور سے کہتے ہیں واہ مولانا صاحب، واہ مولانا، سبحان اللہ مولانا۔ میں کہتا ہوں یہ دل سے نہیں کہہ رہا، یہ میجر کے وجہ سے کہہ رہا ہے، یہ میجر صاحب کی وجہ سے کہہ رہا ہے۔ آپ کو نشانی بتا رہا ہوں، حضور نے فرمایا جو میری تعریف سن کر دل سے خوش ہو جائے کہہ دیں یہ مومن ہے، اور جو دل سے خوش نہیں ہوتا زبانی کلامی کرتا ہے تو وہ منافق ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں میں ہر جمعہ تقریر کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، اور یہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میری مسجد میں وہی لوگ آتے ہیں جن کو نبی پاک سے پیار ہے، پیار کی دنیا ہے، پیار کے لحاظ سے آتے ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تقریر فرما رہے تھے، فرمایا میری امت کے لوگ میرے سامنے آ گئے، میری امت کے لوگ میرے سامنے آ گئے ہیں، میری امت کے لوگ میرے سامنے آ گئے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ مسئلہ بات کو پوچھنے کا ہوتا ہے کہ 4 لڑکیاں نہیں تھی تو عثمان غنی سے نکاح بھی نہیں ہوا، یہ درمیان میں موضوع ختم ہو جاتا ہے۔ میری اس پر کتاب ہے 4 بنات، 4 صاحبزادیاں تھیں، شیعوں کی 32 کتابوں سے میں نے حوالہ دیا ہے۔ 4 بنات یہاں آپ کو ملے گی، آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو میں ادا کر دوں گا، پڑھیں تو صحیح۔ شیعوں نے بھی کہا کہ مولوی صاحب نے 32 کتابوں کے ہمارے حوالے دیے ہیں الحمدللہ۔ تو 2 بیٹیاں جو صاحبزادیاں تھیں عثمان غنی سے نکاح ہوا، حضور نے فرمایا یہ تو 2 تھیں، اگر میرے پاس 100 ہوتی تو میں عثمان غنی کو دیتا۔ یہ ان کے دور میں جب آئے گا ان کی منقبہ سناؤں گا۔ آپ آخری حدیث سن لیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت میرے سامنے کھڑی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔
یہ مسند احمد کی روایت حضور نے فرمایا میری امت میری سامنے سارے میں دیکھ رہا ہوں قیامت تک جتنا میرے امتی ہیں میں سب کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. ان میں مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں, ان میں منافق بھی ہیں مجرم بھی ہیں نیک بھی ہیں اعلیٰ بھی ہیں ادنا بھی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے سامنے تمام میری امت آ گئی ہے. صدیق کیا کہہ رہے ہوں گے سبحان اللہ. بھئی ایمان سے بولو صدیق کیا کہہ رہے تھے؟ سارے صحابی کہہ رہے تھے سبحان اللہ. منافق کہہ رہے تھے وہ بھائی دیکھو یار کتنا ہی بڑا جھوٹ بول رہا ہے. آپس میں بیٹھ کے یارو ہم ساتھ بیٹھے ہوئے ہمارا علم نہیں ہے. بہاولپور والوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں, میں لاہور والوں کے لیے جو کہتا ہے میں جانتا ہوں. ہم سامنے بیٹھے ہوئے حدیث ہے صحیح حدیث ہے اور میں آپ مخالف سے بھی یہ منوا سکتا ہوں. ان کو کہہ دو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر جاری ہے. آپ اعلان فرما رہے ہیں میں مومنوں کو بھی دیکھ رہا ہوں اور کافروں کو بھی سب کو دیکھ رہا ہوں. میرے سامنے میں اس دیوار میں سب کو دیکھ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں دیکھو یار دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم تو سامنے رہتے ہیں ہمارا پتہ نہیں ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باتیں ان کی دیکھی نا فرمایا اچھا تم میرے لیے ایسے کہتے ہو. اب سنیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر فرمایا اخرج یا فلان اخرج یا فلان ابن فلان. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا یہ 10,000 کا مجمع تھا تبوک کی جنگ میں پتہ نہیں کتنا تبوک کی جنگ میں کتنا بے شمار انہوں میں بیٹھے. فرمایا تو نکل جا نکل جا جلدی کر نکل جا. حضور فرماتے نکلتے جاؤ. حضرت عمر کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں نکل رہے ہیں. ادھر عورتوں کے لیے کہا نکل جاؤ. 119 عورتوں کے نام لیے 313 مردوں کے نام لیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ لو ان جیسے قیامت کے قرب میں بھی پیدا ہوں گے ان کے بھی یہی کام ہوں گے. تو اللہ کریم نے فوراً جبریل علیہ السلام بھیجا اور کہا میرا محبوب تو نے چنگا کیتا ہے. دیکھو میں یہ پہلے ترجمہ سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو خوشی. حضور اللہ نے کیا کہا میرا حبیب تو نے چنگا کیتا ہے. یا اللہ کی نے چنگا کیتا ہے؟ فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. چوتھا پارا ہے اور تیسرا پاؤ ہے. ترجمہ ابھی آ جا کر پڑھ لیں. اسی میں خادن لکھتے ہیں اللہ کہتا ہے میرا حبیب اب تک تو ہی ان کے لیے ستار العیوبی کرتا رہا ان کے عیب تم نہ چھپاتے رہے. اب چنگا کی تئی تو نے ان کو نکال دیا. یمیز الخبیث من الطیب پاک کو پلید سے پاک کر دیا ہے. پاک کو پلید سے پاک کر دیا. پاک علیحدہ ہو گئے پلید علیحدہ ہو گئے. آپ کو مبارک ہو. اللہ نے ماننے والوں کو پاک کہا ہے نہ ماننے والوں کو خبیث کہا ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ محبوب کی محبت نصیب فرمائے. ہمارے ایک عالم دین کا وصال ہو گیا ہے. حضرت مولانا عبد القیوم ہزاروی لاہور کے بہت بڑے عالم دین تھے ہمارے مدرسے کے لیے تمام مدارس اہل سنت کے لیے. تو وصال ہوا ہے ان کا پرسوں. تو ان کے لیے دعائے خیر کریں گے نماز کے بعد. سنتے پڑھ لو. حبیبی سے دیا رسول اللہ کا رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی